بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تمام عبادتوں کے بعد بھی ہماری دعاؤں میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ صرف عبادتیں نہیں دیکھتا، اللہ انسان کے اعمال بھی دیکھتا ہے کہ وہ عبادتوں کے علاوہ کیا کچھ کرتا ہے، اور تب جانے انجانے میں ہم کچھ ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں جن کا اثر سیدھا ہماری دعاؤں پر پڑتا ہے اور ہماری دعائیں اٹک جاتی ہے۔ تو آج ہم کچھ ایسے باتیں بتائیں گے کہ جو ہمارے دعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کمزور دعائیں۔ کمزور دعائیں وہ دعائیں ہوتی ہے جن میں شک و شبہات ہوتی ہے، جنہیں مانگتے ہوئے انسان دل ہی دل میں یہ خیال بھی رکھتا ہے کہ پتہ نہیں میری یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، یعنی جب تک وہ یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا مانگتے ہوئے آپ نے کبھی بھی اگر یہ شاید کا لفظ اپنے دل میں نہیں لانا، کیونکہ دعائیں قبول کرنے والا رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ نے خود کو دیکھ کر نہیں دعا مانگی، آپ نے اپنے رب کو دیکھ کر دعا مانگی ہے، پھر آپ کی دعائیں کمزور نہیں پڑیں گی۔ یقین کے ساتھ مانگنا۔ دوسرا نمبر پر آتا ہے برا گمان رکھنا۔ کبھی بھی اللہ کے بارے میں برا گمان نہ رکھے۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں دعا میں اللہ سے نہیں مانگ سکتا کیونکہ دنیا کہتی کہ اللہ اس دعا کے مانگنے سے ناراض ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس محبت کو حلال ہو جانا مانگتے ہیں، تو ہمیں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دعا تو ہم نہیں مانگ سکتے۔ غلط کہا جاتا ہے۔ محبت کو حلال کرنے کی دعا مانگنا کوئی ناجائز دعا نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، وہ رب جو آپ سے پہلے آپ کے دل میں آنے والی باتوں کو جانتا ہے۔ کبھی بھی دعاؤں کے معاملے میں دنیا کی باتوں میں نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ بس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کے مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے ایک پالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ تیسری نمبر پر آتا ہے گناہ۔ کبھی کبھار جانے انجانے میں ہم کچھ ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دعاؤں کار سے روک کھڑے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ ہم عبادتوں میں کر رہے ہو۔ ہمارے زیادہ تر گناہ عبادتوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی کا دل دکھانا، کسی کے عیب کو دنیا کے سامنے عیاں کرنا، کسی کی ذات کی تذلیل کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کو برا کہنا، کسی پر تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، چغلخوری کرنا۔ ہمارا برا اخلاق ہمیں اللہ کے سامنے گنہگار بنا دیتا ہے، اس لیے ہماری دعائیں قبولیت میں اتنی دیر لگا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ تقوی والے لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو برائی سے دور رکھتے ہیں، اللہ انہی کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے خود کو ہر برائی سے دور رکھے اور توبہ کرتا رہے، اللہ سے بار بار معافی مانگتے رہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے جب انسان حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے تب اس انسان کی دعائیں روک دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر انسان کا دل تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اسے حلال اور حرام میں فرق بھول جاتا ہے، یوں وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور چلا جاتا ہے۔ کبھی بھی حرام نہ کمائے اور کبھی بھی حرام چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، اس لیے بس قدم بقدم اپنے آپ کو حق کی طرف لائے۔
حلال حرام کی نسبت بھلے توڑا ہو لیکن حلال میں بہت برکت ہوتی ہے۔ جب حرام جلدی ختم ہو جاتا ہے پھر چاہے وہ دولت ہو یا رشتہ ہو۔ 5 نمبر پر آتا ہے بے صبری۔ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی بھی دکھاؤں گا، تو مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ واقعی ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ ہم ہر فیصلے میں، ہر نتیجے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو جلدی جج کر کے اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر ہم اللہ کے بارے میں بھی جلدی یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اب تو ہماری دعائیں قبول ہونی ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہماری دعا اسی وقت قبول ہو کر ہمارے سامنے آ جائے، پھر بھلے وہ ہمارے لیے اچھے ہو یا نہیں، کیونکہ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں۔ نہیں، اس لیے کہ کبھی بھی جلدی بازی نہ کرے۔ جلدی انسان کو کبھی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ جانتا ہے اور آپ سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی کون سی دعا کب قبول کرنی ہے۔ 6 نمبر پر آتا ہے درود شریف۔ دعا آسمان اور زمین کے درمیان کی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات درود نہیں بھیج لیتے۔ ہم اکثر اپنی دعاؤں میں درود شریف کو شامل کرنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ان چھوٹی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فرق نہ پڑتا تو اللہ ان کی اہمیت ہمیں بار بار قرآن اور حدیث میں نہ سمجھاتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دعائیں درود شریف سے شروع کرے اور پھر درود شریف پہ ہی ختم کرے۔ ایسے آپ کی دعاؤں میں برکت پیدا ہوگی اور آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ 7 نمبر پر آتا ہے شکر۔ ناشکری انسان کی دعائیں قبول ہونے میں بہت وقت لیتی ہے، یعنی ایسا انسان جو ایک دعا کے دیری کی وجہ سے باقی ان تمام دعاؤں سے منہ پھیر لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے حق میں قبول کی ہوتی ہے، تو ایسے انسان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ بے قدر انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ اسے جو بھی ملتا ہے اسے وہ توڑا ہی لگتا ہے، اس لیے اسے جتنا بھی مل جائے اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ بس ہمیشہ خود کو برائی سے دور رکھے اور ہمیشہ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ دعائیں قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، لیکن اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق ضرور قبول ہوتی ہے، اور اللہ کا مقرر کردہ وقت ہمارے سوچے ہوئے سبھی وقتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا بھی وقت جلدی ہی لائے گا اور ہم سب بھی اپنے دعاؤں کا قبول ہونا دیکھیں گے۔ اور خوددار دنیا سے پوچھ کر نہ مانگا کریں، دنیا آپ کے دل میں ہمیشہ وسوسے ہی پیدا کریں گی۔ اللہ سے مانگے بس، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بتائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ کیا مانگتے ہیں۔ دعائیں آپ کی اور آپ کی رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے میں لوگوں کی رائے طلب نہ کرنا چھوڑ دے۔ آپ کو دینے والا اللہ ہے، لوگ نہیں۔ سبحان اللہ۔